امام علی علیہ السلام نے فرمایا، مومن کی زبان پر نور الہی چمکتا ہے اور منافق کی زبان پر شیطان بولتا ہے۔ کمینے انسان کو جب بلند رتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ جو برے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ ان کی شر سے سلامت نہیں رہتا۔ رشتہ داروں کی دشمنی بچھوؤں کے ڈنک مارنے سے زیادہ اذیتناک ہوتی ہے۔ محبت کا اصل حقدار تو اللہ ہے، بس تم اسی کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ مومن تھوڑی روزی سے بھی خوشحال ہوتا ہے، منافق کم روزی سے نالا اور زیادہ روزی سے بھی راضی نہیں ہوتا۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ اپنے مشورے میں کسی بخیل کو شریک نہ کرنا کہ وہ تمہیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے روکے گا اور فقر و افلاس کا خطرہ دلائے گا۔ کسی احمق کی دوستی اختیار نہ کرنا کہ تمہیں فائدہ بھی پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچا دے گا۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرو جس سے تمہیں کوئی چیز کی امید نہ ہو۔ جس پر بدگمانی غالب آ جاتی ہے وہ خود اپنے اور اپنے دوست کے درمیان صلح کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ جو چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھ سے کھو دیتا ہے۔ بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ جس کی قوت فکر ضعیف ہوتی ہے اس کا غرور زیادہ ہوتا ہے۔ زیادہ حسد کرنے والے کی حسرتیں زیادہ اور برائیاں دگنی ہوتی ہیں۔ جو دوسروں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے ایسا شخص کمال شجاعت تک پہنچا ہوا ہے۔ جو شخص ناپسندیدہ باتوں سے باز نہیں رہتا وہ نادان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی بے قصور پر الزام لگانا یہ آسمان سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ جس شخص کے دشمن نہ ہو اور سب دوست ہو اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ اس دنیا کے گرویدہ بھونکنے والے کتے اور پھاڑ کھانے والے درندے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے پر خراتے ہیں۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو زیادہ عزت دو، والا ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اور کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ آخری زمانے کے لوگ بھیڑیے ہوں گے اور حکمران درندے، درمیانی طبقہ کھا پی کر مست رہنے والے اور فقیر نادر بالکل مردہ ہوں گے۔ سچائی دب جائے گی، جھوٹ ابھر آئے گا، محبت صرف زبانوں تک محدود رہ جائے گی اور لوگ دلوں میں ایک دوسرے سے کشیدہ رہیں گے۔ عفت اور پاک دامنی نرالی سمجھی جائے گی اور اسلام کا لبادہ پوستین کی طرح الٹا اوڑا جائے گا۔ اس شخص نے خود کو ضائع کر دیا جس کا مقصد اللہ کے علاوہ کچھ اور ہو۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے لگا رہے اور اپنے عیبوں پر نگاہ نہ کرے۔ اگر رزق عقل اور دانش سے ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہ رہتے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ جب کوئی دوست تم کو اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تم کو امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت نہیں کرنا۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ طبیعت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ جس شخص کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ اصل دوست وہ ہوتا ہے جس سے دور رہ کر بھی محبت ہو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، مومن کی زبان پر نور الہی چمکتا ہے اور منافق کی زبان پر شیطان بولتا ہے۔ کمینے انسان کو جب بلند رتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ جو برے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ ان کی شر سے سلامت نہیں رہتا۔ رشتہ داروں کی دشمنی بچھوؤں کے ڈنک مارنے سے زیادہ اذیتناک ہوتی ہے۔ محبت کا اصل حقدار تو اللہ ہے، بس تم اسی کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ مومن تھوڑی روزی سے بھی خوشحال ہوتا ہے، منافق کم روزی سے نالا اور زیادہ روزی سے بھی راضی نہیں ہوتا۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ اپنے مشورے میں کسی بخیل کو شریک نہ کرنا کہ وہ تمہیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے روکے گا اور فقر و افلاس کا خطرہ دلائے گا۔ کسی احمق کی دوستی اختیار نہ کرنا کہ تمہیں فائدہ بھی پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچا دے گا۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرو جس سے تمہیں کوئی چیز کی امید نہ ہو۔ جس پر بدگمانی غالب آ جاتی ہے وہ خود اپنے اور اپنے دوست کے درمیان صلح کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا۔